خوش آمدید دوستو انسانوں کا اچھا وقت آنے کی نشانیاں کیا ہے؟ اچھا وقت کب آتا ہے، یہ ساری چیز کی جانکاری آج اس ویڈیو میں ملنے والا ہے، اسی لیے ویڈیو میں بنے رہیں لاسٹ تک۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اچھا وقت آنے سے پہلے انسان کے اوپر کچھ مصیبتیں پہلے آتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ فوراً بس اچھا وقت آ گیا اور آپ شروع سے ہی بس جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو مل گیا اور آپ کا اچھا ٹائم شروع ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ اس سے پہلے، وہ اچھا ٹائم آنے سے پہلے، اچھی لائف ہونے سے پہلے، اچھا وقت جب آنے والا ہوتا ہے انسان کا، تو پہلے اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پہلے اسے ان مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو جب ہم خود کو اتنا بلند کریں گے نا تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارا اچھا وقت لا دیتا ہے۔ اور جب انسان کا اچھا وقت شروع ہوتا ہے نا تو اس چیز کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مومنوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یعنی اگر ہم مومن ہیں اور ہم ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد ہمارا شمار مومنوں میں ہو گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہاری جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ پھر اللہ کرتا کیا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، پھر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اور جب یہ آزمائش انسان کے اوپر آتی ہے مصیبت کی شکل میں، اور جب یہ آزمائش انسان کے اوپر آ جائے تو آپ سمجھ لیں کہ اب ہمارا اچھا وقت آنے والا ہے، اب بس جو وقت جا رہا ہے اچھا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو وہ کون سی مصیبتیں؟ جب بندہ مومن ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے آزمائیں گے، ڈر سے آزمائیں گے، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بھوک سے آزمائیں گے، پھلوں کے نقصان سے۔ پھلوں سے مراد بعض مرتبہ مبصرین نے اولاد کو لیا ہے۔ تو ہم یہ نقصان تمہیں آئیں گے اور یہ نقصان تمہیں دے کر ہم تمہیں آزمائیں گے۔ ایک بڑی عجیب بات آپ کو بتائیں، یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں ہم پر، یہ پریشانیاں مصیبتیں جب ہم پر آئیں تو ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ مصیبتیں پریشانیاں روزانہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہیں، اور یہ مصیبتیں اللہ سے پوچھتی ہیں کہ اللہ ہم کہاں جائیں، کس کے گھر میں جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے کہتا ہے کہ اے پریشانیوں، اے مصیبتوں، جاؤ میرے محبوبوں کے گھر چلی جاؤ، جو ہمارے محبوب بندے ہیں، مومن بندے ہیں، مجھ پہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے گھروں میں چلی جا، ان کو جا کر پریشانی میں مبتلا کر دو۔ اللہ مصیبتوں سے کہتا ہے، اور وہ اس پر صبر کریں گے تو ہم ان کو اس کا بدلہ جنت دیں گے، کیونکہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں کے مال اور جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو اگر ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تو ہم پر مصیبتیں آنا کمپلسری ہیں۔ ایک صحابی آئے نا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ کیا کہتا ہے، یعنی یہ چھوٹی بات نہیں ہے آقا علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ، اور دعویٰ تو آسان ہے، اس پر عمل پیرا ہونا بڑا مشکل بات ہے۔ تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ کیا کہتا ہے، یعنی کہ سوچ سمجھ کر بول۔ اس نے پھر وہی کہا یا رسول اللہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو پھر تکلیفیں، پریشانیاں اٹھانے کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اس کے اوپر ایسے پریشانیاں، تکلیفیں آتی ہیں جیسے پہاڑ سے زمین کی طرف پانی آتا ہے۔ تو پھر اگر ہم دیوانے ہیں آقا علیہ السلام کے، اگر ہم اسلام والے، ایمان والے ہیں اور ہماری نیتیں صاف ہیں، تو پھر پریشانیاں ہمارے اوپر آئیں گی۔ اب اگر پریشانیاں آ رہی ہیں مومن ہونے کے بعد بھی، تو وہ بندے کا امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، اور جب بندہ اس آزمائش میں کھرا اتر جاتا ہے، آزمائش میں پورا اترتا ہے، تو پھر خدا کی قسم بندہ جو سوچتا ہے نا، اس سوچنے سے بھی لاکھوں گنا زیادہ بہتر زندگی اللہ تعالیٰ اس بندے کی بنا دیتا ہے۔
پھر اس نے ایسا تصور بھی نہیں کیا ہوتا ہے، ایسی اس کی لائف آتی ہے، ذہنی سکون آتا ہے، زندگی سے ساری ٹینشنیں اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتا ہے، پھر اسے قلبی سکون عطا کر دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے انسان کا اچھا وقت وہی ہوتا ہے کہ اسے قلبی سکون مل جائے، جو وہ چاہتا ہے وہ مل جائے، اس کی زندگی میں سکون آ جائے، اس کی عیش اور آرام کی زندگی ہو جائے۔ تو پھر دین پر عمل کرنے کے سبب جب بندے پر آزمائش آتی ہے، بندہ آزمائش میں کھرا اترے، پھر اس کے بعد جو اس کا اچھا وقت شروع ہوتا ہے تو دنیا بھی اس کی اچھی ہوتی ہے اور آخرت بھی اس کی پھر بہتر بن جاتی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔